أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. اس سورت میں جہاں اللہ کی توحید کے تذکرے ہیں اور اس سورت کے اندر جہاں اللہ کی قدرت کے قادر مطلق کی قدرتوں کے بے شمار تذکرے ہیں، وہیں پر ایک تذکرہ شہد کی مکھی کا بھی ہے. شہد کی مکھی اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت کا کارخانہ ہے کہ کس طریقے سے مختلف پھلوں کے اوپر جاتی ہے، مختلف پھولوں کے اوپر جاتی ہے اور اچھی اچھی چیزیں اٹھاتی ہے، اور اچھی چیزیں اٹھانے کے بعد اس کے منہ میں پتہ نہیں ایسا کیا نظام اور فیکٹری کا نظام فٹ ہے کہ شہد نکلتا ہے، اور ایسا شہد فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا یابی ہے، لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں شہد کی مکھی بنو، مولویوں شہد کی مکھی بنو جو ہر جگہ جاتی ہے فائدے مند چیز کو اٹھاتی ہے اور غلط چیز کو چھوڑ دیتی ہے. اور دیکھو عام مکھی مت بننا جو گندگی غلاظت کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. لہذا بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میں اور آپ جہاں کوئی نفع رسانی کی بات ملے، فائدے کی بات ملے، اس کو اٹھا لیں، اور جہاں ہمیں لگے کہ بھئی یہ چیز پہ فائدہ نہیں ہے وہاں پر نہ جائیں. بہت عام سی بات ہے. اور اس سورت کے ناموں کے اندر ایک نام سورۃ النعم بھی ہے. نعم نعمت کی جمع ہے، یعنی نعمتیں. چونکہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو اس سورت کا نام سورۃ النحل کے علاوہ سورۃ النعم بھی ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ بہت عجیب و غریب انداز سے فرما رہا ہے اور بہت ہیبتناک انداز سے اس سورت کی ابتدا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، لہذا اب تم جلدی مت مچاؤ. عموماً صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے الف لام را، الف لام میم صاد، الف لام میم. قرآن کی آیتیں ہیں، یہ محمد تمہارے پاس صحیح بات لے کر آئے ہیں. کیسی یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے. کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہم کسی ایسے بندے پر وحی اتاریں جو انسان ہو؟ ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم ہے. بہت الگ الگ قسم کے انداز ہے، لیکن یہ انداز جو اس سورت کی ابتدا کا ہے انتہائی قابل تشویش اور انتہائی ہیبتناک اور ڈراوے کا ذریعہ ہے. کیا اتا امر اللہ، آ گیا حکم خداوندی، فلا تستعجلوا، لہذا تم اس کو طلب کرنے کے اندر جلدی مت کرو. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ مشرک شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، کہ جس کا قریب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ ہاتین، کہ جیسے میری یہ دو انگلیاں قریب ہیں اسی طریقے سے میں اور قیامت قریب ہوں. اور قیامت کی تقریباً بڑی علامات جو تھی خالی اب وہی ظاہر ہونا باقی ہے. جتنی چھوٹی علامات تھی ان میں سے تقریباً علامت ان کی واقع ہو چکی. ایک اور علامت تھی کورونا کی صورت میں، وہ ظاہر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں پر کتے مسجد کے صحن میں گھوم رہے ہوں گے. اور کورونا کے اندر وہ منظر بھی ہم نے دیکھا بذریعہ ویڈیو
کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر اذان بھی ہو رہی ہے، امام نے صرف 5 افراد 6 افراد ہیں، امام بڑے اس سے نماز پڑھا رہا ہے، مسجد میں کوئی اور خدا کا نام لیوا توحید کا علمبردار موجود نہیں ہے، اور کتے مسجد کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں مسجد کے صحن کے اندر. یہ اسی تقریباً تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. تقریباً علامات تو ظہور ہو چکی ہیں. لہٰذا اب یہ کہنا کہ قیامت دور ہے، قیامت دور نہیں، قیامت قریب ہے. بڑی علامات کا ظہور ہونا باقی ہے، اور وہ بھی عن قریب ایسا لگتا ہے کہ بس ان بڑی علامات میں سے بھی کچھ کا ظہور ہو جائے گا. لیکن ہمارے بعض علماء کرام نے اس موضوعات پر کتابیں لکھی. اس زمانے میں وہ کتابیں اتنی چھپی کہ موٹر سائیکل والے گاڑیوں میں آ گئے. اتنی پبلش ہوئی کتاب کہ دجال فلانے میں آ جائے گا، یہ آ جائے گا. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ دجال 2021 کے اندر آ جائے گا. 2021 ختم ہو رہا ہے اور ابھی تک دجال آیا ہے. دجال سے پہلے تو اور اتنی ساری چیزیں آئیں گی. ایک صاحب نے 2013 کے اندر دجال کے آنے کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی نہیں آیا. تو اپنی منمانیوں کے اوپر احادیث کو فٹ نہیں کرنا چاہیے. علامات بولنا چاہیے کہ بھئی علامت بظاہر ہے، لیکن ممکن ہے یہ نہ بھی ہو. لیکن اپنا دماغ پورا لگا کر جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے تو اپنی تحقیقات کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. بعد میں جب تحقیق غلط ثابت ہوتی تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا مسئلہ ہے. اب پہلے تحقیق سے کہا کہ بھئی نہار منہ پانی پینا بڑی اچھی بات ہے، صحت کا فائدہ ہوتا ہے. اب سائنس کی تحقیق بدل گئی، وہ کہتے ہیں نہار منہ نہیں پینا چاہیے، نہار منہ پیو گے تو جگر کا مسئلہ ہو جائے گا اور فلانے گردے کا مسئلہ ہو جائے گا. تو بھائی کس نے کہا تھا کہ پھر یہ آپ اس قسم کی تحقیقات کو حدیث سے ثابت کریں؟ کتاب کا موضوع تو بڑا اچھا ہے، اسلام اور سائنس، اور ثابت کیا کرتے ہیں کہ بس جو اسلام کہہ رہا ہے وہ سائنس کے مطابق ہے. کل کو یہی سائنس صبح اٹھتی ہے ان کے منہ پہ ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتی ہے. اب یہ بالکل سم بکم عمیون کھڑے ہو جاتے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کیسے بتائیں کہ بھائی کل تک تو ہم اسلام کے اوپر بات کر رہے تھے، آج وہ سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں صحیح طریقہ. دیکھیں عقل جو ہے نا، عقل اللہ نے دی ہے، یہ مدار نہیں ہے، یہ معیار نہیں. آپ اس کو استعمال کریں دین کے حق کے اندر، اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جو میری عقل میں آ رہا ہے وہ درست ہے، یہ بات غلط ہے. عقل ہے، انسان کی تشویش کا شکار ہو سکتی ہے. کل کو عقل کچھ کہہ رہی ہے، آج کچھ کہہ رہی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ایک بندے کی عقل، ایک بندہ ہے وہ حاجیانی سے لڑکے آیا ہے تو اس کی عقل تھوڑا سا زوال کا شکار ہوگی. ایک بندہ حاجیانی سے پیار کر آیا ہے تو اس کی عقل زیادہ اچھی ہوگی. تو دونوں کی عقل میں فرق ہوگا. اب ایک بندہ کہے نہیں دونوں کی عقل شریعت کے مطابق ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنے کے قابل نہیں. لہذا قیامت قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانیاں بتائیں، جو بڑی بڑی اشراط الساعہ تھی وہ تو تقریباً آنے والی ہے، اور جو چھوٹی جتنی بھی تھی، وقت کی بے برکتی، گناہوں کے اڈے اور شاعر اسلام کی بے حرمتی، وہ ساری تقریباً ظاہر ہو چکی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ امر اللہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں، کافروں کے غلبے کے دن ختم ہو گئے اور اب ان کا زوال شروع ہوا جاتا ہے. اب ان کی جب بھی لڑائی تم سے ہوگی، یہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور یہ ذلیل و خوار. اس کو تعبیر کیا گیا اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، لہذا تم اس کو مانگنے میں جلدی مت کرو. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ، اللہ نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، بالروح، وحی کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تقریباً 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں. قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا تذکرہ ہے، جن میں سے 19-20 کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر ہے، باقی کا تذکرہ دوسری صورتوں کے اندر ہے، سورہ ہود وغیرہ کے اندر، اور 2-3 کا تذکرہ احادیث میں. یعنی کل ملا کر 28 اور 30 کے قریب انبیاء ہیں جن کا ذکر زبان نبوت سے یا وحی الہی میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اے نبی، ہم نے تو ان کو کوئی قصہ آپ کو بیان ہی نہیں کیا ہے. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. دلیل عقل سے بھی اگر انسان سوچے تو 1,24,000 کے قریب جو انبیاء آئے اور سب کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، سب الگ الگ علاقوں میں آئے، الگ الگ خطوں میں آئے، الگ الگ قوموں کے اندر آئے.
ہر بندے کا مزاج الگ تھا، زبان الگ تھی، نسل الگ تھی، رنگ الگ تھا، اس کے باوجود جب سب کی دعوت ایک تھی تو یقیناً یہی دعوت پر عمل کرنے والا ہی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ينزل، اللہ نازل کرتا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، بالروحی وہی دے کر، من امری اپنے حکم سے، علی من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ان انذروا کہ تم ڈراؤ، ان انذروا کہ تم خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاتقونی لہذا تم مجھ سے ڈرو، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ تو ابھی تک جو دلیل گزری ہے دلیل عقلی تھی، اب دلیل نقلی ہے۔ ایسی دلیل ہے کہ نقل در نقل ہوتی ہوئی چلتی آ رہی ہے جو خود اللہ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خلقا، اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی صحیح صحیح، بالحق کی حکمت کے ساتھ، تعالی بلند و بالا ہے، عما یشرکون اللہ ان چیزوں سے جن سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، ایک اور دلیل نقلی کہ انسان کو پیدا کیا ایک ناپاک قطرے سے، نطفہ باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں جانے والا ناپاک قطرہ، یہ انسان کی بنیاد ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان کی بنیاد، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ناپاک قطرے سے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی عمارت مضبوط ہوتی ہے، لیکن انسان کی بنیاد دیکھیں تو انسان کی بنیاد کمزور ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو پہاڑ کھڑا ہے وہ انتہائی قوی ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، یہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا ثبوت ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ناپاک قطرے سے، فَإِذَا ہوا اچانک وہ خصیم مبین، کھلا جھگڑالو ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پیدا ناپاک قطرے سے ہو تو عاجزی کا اور تواضع کا پیکر ہوتا، لیکن تکبر عروج کے اوپر ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، رب سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات سے دروغگوئی کرتا ہے، نبی انبیاء کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، اور کون؟ جو پیدا ناپاک قطرے سے ہو۔ علماء نے لکھا ہے انسان کے اندر جب بہت زیادہ اکڑ آنے لگے نا تو دو کام کیا کرے۔ جب بہت چوڑا ہو جائے، اکڑ آنے لگے، ایک تو یہ کہ قبرستان جایا کرے اپنے پیاروں سے ملنے کی، جتنی اکڑ ہے وہ سب قسم کر خاک ہو جائے گی، پتہ لگے گا کہ جتنی بھی اکڑ ہے، آپ رستم پہلوان کے ٹکر پہ کیوں نہ ہو، گاما پہلوان ہی کیوں نہ ہو، ان قریب آپ کا زوال اور آپ کا رہائش اس زمین کے اندر ہے۔ اور دوسری یہ ہے اپنی بنیاد کو دیکھیں کہ بنیاد ایسی ہے اور ایسا اکڑ اور ایسا تکبر ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی بنیاد والا شخص انتہائی عاجزی، محبتوں اور رحمتوں والا، شفقتوں اور مہربانیوں والا ہو، لیکن اتنا تکبر، اور وہ بھی ایسے انسان کی جو ایسی ناپاک بوند سے پیدا ہوا۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو بنایا ناپاک قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سو وہ ہو گیا واضح جھگڑا کرنے والا، کھلا جھگڑالو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ لوگ بعض اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو تمام بندوں میں سب سے برا اور مبغوض ترین بندہ وہ لگتا ہے جو بات بات پر جھگڑا کرتا ہے۔ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں، جان پہچان کے لوگوں میں کچھ ایسے شر پسند عناصر ہوتے ہیں اور کچھ ان کو دیر ہوتی ہے، ادھر آپ نے کچھ بولا وہ جھگڑا شروع کر دیں گے۔ اگر تو بیچارہ معذور ہے، عقل کا مسئلہ ہے، تو پھر تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، لیکن اگر بات بات پر جھگڑا کرنا فطرت اور وتیرہ بن گیا، جسے ہمارے یہاں سائیکو کیس کہا جاتا ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کو اگر حقیقت کی بات بھی سمجھانی ہو تو نہیں سمجھا سکتے، کہ پتہ ہے کہ وہ الٹا آپ کو دو باتیں سنائے گا، ہر بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو تمام بندوں میں سب سے مبغوض ترین بندہ یہ لگتا ہے، بات بات پر لوگوں سے جھگڑا کرے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپایوں کو بنایا، اور اللہ نے چوپایوں کو بنایا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس کے اندر سردی سے بچنے کا سامان ہے، چوپایوں کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے، کیونکہ چوپایوں کے اوپر جو کھال اور اون ہے
اس اون کو انسان استعمال کرتا ہے سردی سے بچنے کے لیے، جیکٹوں کے اندر، سویٹر کے اندر، اور سردی سے بچاؤ کے، جاڑے سے بچاؤ کے سامان کے لیے، تو اللہ فرما رہے یہ چوپایوں کے اندر ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپایوں کو بنایا، جانوروں کو، لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان جانوروں میں، دفء، اون کے لیے، سردی سے بچنے کا سامان ہے، وَمَنَافِعُ، اور بڑی بڑی منفعتیں ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان بڑی منفعتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی صرف سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے منافع ہیں۔ ہاتھی کے دانت ہیں، چیتے کی کھال ہے، ہرن کا نافہ ہے، اور تمام جانوروں کی کھال ہے۔ کھال سے مسلح بنتے ہیں، ڈول بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں۔ مگرمچھ کی جو کھال ہے دباغت دینے کے بعد پاک ہوتی ہے۔ آپ کی ادھر یہ فٹرائٹ والے پہلے ہوتے تھے، 70,000 روپے کا جوتا پڑا ہوا تھا، کس کا ہے بھائی؟ مگرمچھ کی کھال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جانور چوپائے تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے، کتنی منفعتیں اس سے نکل رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی منفعت ان میں سے کچھ جانوروں کی یہ ہے کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، چاہے مرغی ہو گئی، چاہے بکرے ہو گئے، گائے ہو گئی، جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر سے گوشت نکالتے ہو، کھا جاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس کے اندر زینت کا سامان ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو واپس لاتے ہو۔ یعنی شام کو جب یہ جانور چر کر واپس آتے ہیں تو چودھری صاحب، وڈیرے صاحب اپنے تخت پر بیٹھ کے بولتے ہیں کہ بھائی ہاں دیکھو یار، یہ سارا اتنا بڑا جو 100-150 بکرا آ رہا ہے نا، یہ سارا میرا ہے، تمہارے لیے اس کے اندر زینت کا سامان ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح چرنے کے لیے بھیجتے ہو، صبح وڈیرے صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میرے لشکر کا جر و کر اور فر کے ساتھ گائیں، بکرے، بیل چرنے کے لیے جنگلوں کے اندر جا رہے ہیں، پھر رات کو شام میں واپسی آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بڑی زینت کا سامان۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا حکم لہذا تم اس میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ، پاک اللہ کی ذات، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، اللہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح، وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاتقونی، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ، صحیح۔ تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ، پاک ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو پیدا کیا ماں باپ کے ملے ہوئے ناپاک قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، سو وہ ہو گیا اچانک واضح جھگڑے کرنے والا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپایوں کو بنایا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا سامان ہے، وَمَنَافِعُ، اور مزید بہت سی منفعتیں ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کتنے ہی چوپائے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے اس میں زینت کا سامان ہے۔ ایک ہے زیبائش، اور ایک ہے آرائش، اور ایک ہے آسائش۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے آرائش، پھر ہے زیبائش، اور پھر ہے آسائش۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے کچھ سہولتیں جمع کر لے، گھر میں اچھا اے سی لگا لے، بہترین رنگ و روغن کر لے، ٹائلیں اچھی لگا لے، پنکھے اچھے لگا لے، اور لگانے کا مقصد کوئی دکھلاوا کرنا نہ ہو بلکہ سہولت کا حاصل کرنا ہو، تو یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ امر محمود ہے، امر محمود ہے۔ ایک شخص سے اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا، بڑی اللہ نے اس کو دنیا کی بھلائیاں دی، لیکن اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنو،
ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتی علی عبدی، اللہ کو پسند ہے کہ جب اس نے اپنی بندے کو کچھ نعمتیں دی ہیں تو اس بندے پر اس کا اثر دکھے بھی تو صحیح نا. لہٰذا یہ آسائش کوئی بری بات نہیں. اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا بنگلہ ہے، اچھا لباس ہے، آپ کے پاؤں کا جوتا بہترین پہنے، اچھی ٹوپی پہنے، کوئی برا نہیں ہے، بلکہ امر محمود ہے. لیکن تکلفات سے ہٹ کر، فخر و ریا کی نیت سے ہٹ کر، اور جتنی آپ کے پاس سہولت ہے اسی چادر کے اندر گھوم کر. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے، آپ خرچہ 25,000 کا کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. پھر اس سے اوپر آتا ہے زیبائش، کہ آپ کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے مثال کے طور پر 1,000 روپے والی، اور آپ 1,000 کے 1,000 روپے سہولتوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی برا نہیں ہے، اسے زیبائش کہتے ہیں. لیکن شریعت اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتی، حوصلہ شکنی نہیں کرتی تو حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتی. ایک ہے آرائش، یہ وہ ہے جس کے اندر انسان کی نیت خراب ہو سکتی ہے. اس کے پاس چادر ہے 1,000 روپے والی، لیکن وہ اس کو پہننا اوڑھنا اس کا کر دیا 1,500 والا. اس میں نیت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے، اپنے لوگوں کے اندر بڑھ چڑھ کر تکبر کا شیوا آپ کے اندر آ سکتا ہے. اس کو شریعت منع کرتی ہے. اگر آپ کے پاس اچھی چیز ہے اور آپ اس کو زینت کے لیے پہنتے ہیں، آپ خدا کرے اللہ نے آپ کو دیا، آپ لاکھ روپے کا عود کا عطر لگائیں. اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، آپ لاکھ روپے کا قلم جیب کے اندر رکھیں. اللہ نے دیا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن نیت خراب ہے تو پھر غلط بات ہے. اور اگر نیت صحیح ہے تو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں زینت کا سامان ہے، اللہ کی مخلوقات ہے، قدرت کا فائدہ اٹھاؤ جب اللہ نے دیا ہے تو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر زینت کا سامان ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو واپس چراگاہ سے لاتے ہو جانوروں کو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح بیچتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. إِلَى بَلَدٍ، ایسے ایسے شہروں کی طرف. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم نہیں تھے ان تک پہنچنے والے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر. اب آپ سوچیں کہ ایک کنٹینر ہے، باہر کی دنیا سے نکلتا ہے درآمدات کے لیے، اور ایک بڑے ویسل اور شپ کے اوپر 12,000 کنٹینر ہیں. 12,000 کنٹینر ایک شپ کے اوپر ہے، آپ کی بندرگاہ پر آ جاتے ہیں. یہ کوئی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتنی بڑی نعمت سے مزین کیا کہ وہ لاکھوں لوگوں کے روزگار اور تجارت کا سامان لیے پانی کی دوشوں پر چلتے ہوئے بندرگاہ تک آ جاتے ہیں. یہ تو اب زمانے کی، اس سے پہلے یہی کام چوپائے کر رہے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر آٹا منتقل کرنا ہے، سامان منتقل کرنا ہے، تو انہی جانوروں کے اوپر سامان لادا جاتا تھا، اور وہ ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، قافلوں کی صورت کے اندر وہ سامان جایا کرتا تھا. اور پہلے زمانے کے اندر جس طریقے سے آج کے زمانے میں ایگزیبیشنز ہوتی ہے نا، پرانے زمانے کے اندر یہی دستور تھا معیشت کے چلنے کا، کہ جس طریقے سے ابھی باہر والے، دنیا کے باہر والے ایکسپو ایگزیبیشن کے اندر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے عرب کی دنیا کے اندر بھی یہی رواج تھا کہ شام کے قافلے عرب کے اندر آتے تھے، اور وہاں کے عرب والے سارے لوگ ان سے سامان خریدنے جایا کرتے تھے. یہ رواج کم تھا کہ لے کر بیٹھے ہوں اور آس پاس کے لوگ ہی لیں، بلکہ رواج یہ ہوتا تھا کہ باہر والے آتے تھے اور لے کر جاتے تھے. تو ظاہر ہے آنا جانا کس پہ ہوتا تھا؟ اس وقت ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور کوریئر کمپنیز نہیں تھی، تو یہی ساری کوریئر کمپنیوں کا فائدہ یہ جانور اٹھا رہے تھے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے. إِلَى بَلَدٍ، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، کہ تم نہیں تھے پہنچنے والے ان کو. کیسے پہنچا سکتے تھے تم اتنا سامان اٹھا کر؟ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر انسان کی اپنی جان کو مشقت میں ڈالے. إِنَّ رَبَّكُمْ، بلا شبہ تمہارا پیدا کرنے والا، لرؤوف، مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے. والخیل، اور اللہ نے پیدا کیے. ابھی تک تو جانوروں کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کی کھالوں کے اندر تمہارے لیے سامان ہے، کھانے کی منفعتیں ہیں، دوسری منفعتیں، زینت کا سامان ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے. اب ان کا ذکر ہے کہ جس کے کھانے پینے اور دودھ کا کوئی تعلق نہیں. نمبر 1 والخیل،
گھوڑے، والبغالا اونٹ خچر، والحمیرا اور گدھے، لترکبوہا وزینہ تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور اس میں زینت کا سامان بھی ہے، اور اس کے اندر زینت کا سامان بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ پیدا کرے گا ایسی ایسی چیزیں مَا لَا تَعْلَمُونَ جن کو تم جانتے بھی نہ تھے، جن کو تم جانتے بھی نہ تھے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور اللہ اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، إِلَى بَلَدٍ ایک ایسے شہروں کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي کہ تم نہیں تھے ان تک پہنچانے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر انسانی جان کو مشقت میں ڈالے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ بلا شبہ تمہارا پالنے والا لرؤوف مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف کے ایک معنی شفیق بھی ہے، شفقت کرنے والا۔ اور اللہ نے پیدا کیا والخیل گھوڑے، والبغال خچر گھوڑے اور گدھے کی جو ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں وہ خچر کہلاتے ہیں، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوها تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینہ اور شان و شوکت کے لیے، زینت کے لیے۔ کبھی کبھی سنت سمجھ کر، یہ وہ سنت تو نہیں ہے کہ جس کو چھوڑنے والے پر ملامت کی جائے، یہ وہ سنت تو نہیں ہے جس کے چھوڑنے والے کے اوپر ملامت کی جائے، لیکن اس سنت عادیہ کے اوپر عمل کیا جائے تو ثواب ضرور ہے۔ تو کبھی گدھا ہو، گدھے کے اوپر ایک دفعہ سنت سمجھ کے سواری ضرور کر لینی چاہیے، خچر کے اوپر سنت سمجھ کر ایک دفعہ سواری کر ضرور لینی چاہیے، اور گھوڑے کے اوپر بھی سنت سمجھ کر ایک دفعہ سواری ضرور کر لینی چاہیے۔ یہ تین جانور جو ہیں ان کو شرعاً خرید و فروخت تو ان کی جائز ہے، لیکن ان کا گوشت کھانا، ان کا دودھ وغیرہ، ان کا پسینہ وغیرہ یہ پاک نہیں۔ نمبر 1 گھوڑا، نمبر 2 خچر، اور نمبر 3 گدھا۔ گدھا اور خچر کی حرمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر 2 چیزوں کی اجازت تھی، متعی کی اور گدھے کے گوشت کی، خچر کے گوشت کی۔ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اب کے بعد خچر اور گدھے کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ گھوڑا اس کیٹیگری میں تو نہیں آتا کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، لیکن چونکہ یہ جہاد کا آلہ ہے تو اس کی عزت، عظمت اور احترام کی وجہ سے اس کے گوشت کے کھانے کے اندر کراہت ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ نے گھوڑے کے گوشت کو بھی حلال نہیں لکھا بلکہ مکروہ تحریمی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 کے قریب گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا، 3 خچر تھے، اور 2 کے قریب بکریاں تھیں، اور ایک جو ہے وہ مرغ پالا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سنتیں ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کبھی اس پر موقع ملے تو ان کی سواری سنت سمجھ کر ضرور کر لینی چاہیے۔ جس طرح دھوتی ہے، دھوتی باندھنا ایسی سنت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن کوئی بندہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے باندھ لیتا ہے تو ثواب ملے گا۔ سنت زائدہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سنتیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھوں میں سے ایک گدھے کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ، اور ایک کا نام تھا ایلیا۔ ایک کا نام تھا ایلیا، دلدل، فضہ اور ایلیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک کا نام سکب تھا، اور اس کے علاوہ 9 گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گدھا تھا اس کا نام یافورہ تھا، اور جو سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہوا تھا اس کا نام منقول تھا، اور جو بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پالی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا نام غوث اور دوسرے کا نام یمن تھا۔ تو سوچے جن صحابہ نے اور جس امت نے حضور کے جانوروں کے نام اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہیں، کیا لگتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں کوئی اونچ نیچ کر سکتی تھی جب یہ تک محفوظ ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی سے محبت کی داستانیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ والخیل اور اللہ نے بنائے گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینہ اور زینت کے لیے،